मेरी अम्मी कहती थीं कि जेड़ा अपना सगा नहीं वो किसी दा सगा नहीं। तो दूसरों का सगा बनने के लिए अपने सगा बनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एप्रिशिएट करना, थपकी देना, अपना ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की जंग आपने अकेले ही लड़नी है, तमाम चैलेंजेस का खुद मुकाबला करना है। तो उसके लिए आपको बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को थपकियाँ देना ज़रूरी है। سبيل الدموع سبيل مريح अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में कोई कामयाबी चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो एक काम ज़रूर करें, अपने आप को एप्रिशिएट करना और अपने आप को थपकी ज़रूर दें। और कभी इस इंतज़ार में ना रहे कि कोई बाहर से आएगा, वो आके आपको एप्रिशिएट करेगा या आपको थपकी देगा। तो अपने आप को खुद एप्रिशिएट करना, अपने आप को खुद थपकी देना सीखें। क्योंकि दूसरों को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को अपनी ज़रूरत है। आप खुद को सराहना सीखें, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप से खुश नहीं हैं, तो बाहर वाला आपसे कैसे खुश हो सकता है। बी कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी से जिएँ और अपने एतमाद को, अपने यानी कि जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसको आप अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ करें। और अपने ऊपर इतना यकीन रखें कि हाँ, आप कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने ऊपर यकीन रखें। और अगर आप नाउम्मीद और मायूसी आपके अंदर पैदा हो गई, तो आप दूसरे मायूस लोगों की उम्मीद कैसे बनेंगे? खुद बेयकीनी की कैफ़ियत में होंगे, तो आप दूसरों को यकीन कैसे दिलाएँगे? तो दूसरों को यकीन की राह पर गामज़न करने के लिए खुद का पुरयकीन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात याद रखें कि आप सही हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप को अपनी ताकत और अपनी खुद एतमादी पर इतना यकीन होना चाहिए। और ये जो आपका एतमाद है, ये आपको सर उठाकर जीने में आपको मदद देगा। और वो यानी कि जो इंसान का एतमाद है, वो आता है सिराते मुस्तकीम से। जो बंदा भी हदायत की राह पर होता है, वो ना तो किसी से खौफ खाता है और ना ही वो दिल बर्दाश्ता होता है। और हमेशा एक खुशी और इत्मीनान उसके अंदर, अपने अंदर एक तवानाई महसूस होती है, जो उसको एप्रिशिएट करने और उसको अपने आप को प्राउड फ़ील करवाने के लिए काफ़ी होती है। इसके बरक्स जो किसी गलत ट्रैक पर चल रहा होता है, बज़ाहिर तो वो दुनिया के सामने बहुत मज़बूत और कॉन्फिडेंट शो कर रहा होता है अपने आप को, लेकिन वो अंदर से कहीं न कहीं वो अपने अंदर एक गिल्ट महसूस कर रहा होता है। एक खोखलापन होता है जो उसको अंदर से खा रहा होता है। उसके अंदर की वहशत और खौफ उसे खुद को सराहने और एप्रिशिएट करने से रोकती है। चाहे शैतान उसको जितना भी थपकियाँ दे रहा हो, उसको एप्रिशिएट कर रहा हो, तो वो खुद कहीं न कहीं उसके अंदर ज़मीर का अलार्म एक बज रहा होता है, जो उसे एहसास कमतरी का शिकार रखता है। कुरान पाक में आता है कि शैतान तुम्हारे अमाल मुज़य्यन कर कर के तुम्हें दिखाता है। यानी कि शैतान इंसान को एक खुशफ़हमी में मुब्तला रखता है कि उसके जितने बुरे अमाल होते हैं, उनको सजा-सजा कर उसके सामने पेश करता है, और वो उसको इस गुमान में रखता है कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बल्कि तुम दुनिया के बेहतरीन इंसान हो। और उसके जो बुरे अमाल होते हैं, वो इंतहाई खूबसूरत से अपने आप को लगते हैं। और ऐसे लोगों को सिर्फ़ शैतान ही एप्रिशिएट करके उसको सब ठीक है, अच्छा है कि थपकियाँ देता रहता है। तो शैतान के मकरो फ़रेब से बाहर आएँ। और अगर आप अपने माँ-बाप के फ़र्माबरदार हैं, हक़ूक़ुल इबाद में, हक़ूक़ुल्लाह में आप पूरे हैं, और आप यानी कि अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप ठीक हैं। और अगर आप इनमें से कोई ये पूरे नहीं कर रहे, आप ना हक़ूक़ुल इबाद पूरे कर रहे हैं, ना हक़ूक़ुल्लाह, ना माँ-बाप के फ़र्माबरदार, सारी नहीं आपके अंदर ये अमाल हो रहे, तो फिर आप जितने मर्ज़ी, आपको दुनिया चाहे आपको तमग़ा इम्तियाज़, सितारा जुर्रत और चाहे 21 तोपों की सलामी दे दे, तो आप ये याद रखें कि कभी भी वो कोई अवार्ड आपके किसी काम का नहीं है। तो बाहर, कब्र के बाहर चाहे आपको 21 तोपों की सलामी मिल रही है, लेकिन पता नहीं कि कब्र के अंदर कितनी तोपों की सलामी फ़रिश्ते दे रहे होंगे। तो वो पता नहीं क्या-क्या कुछ कर रहे होंगे। तो ये बात है कि इंसान को ये अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए, अपने किरदार पर, अपनी ज़ात पर, कि मैं किस राह पर चल रहा हूँ। मैं अपने तभी, अगर वो अच्छे राह पे चल रहा होगा, तो खुद अपने आप को एप्रिशिएट करेगा। और अगर वो गलत रास्ते पर है, तो उसका अंदर का अलार्म, अंदर का गिल्ट उसको खुद महसूस करवाएगा कि तुमने ये काम गलत कर दिए।
تو جو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک ہر بندے کے ساتھ ایک الارم ضرور لگا کے بھیجا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ برے اعمال بری عادتیں جو بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کا جو اندر کا ضمیر ہوتا ہے نا اس کا جو ایک وہ الارم ہوتا ہے وہ اس کو خبردار کر کے اس کو جگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو بند کر کے سلا دیتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ آپ کو وہ دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی اپریشیٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں تم جو کر رہے ہو سب ٹھیک کر رہے ہو، تو وہ تمہارے اعمال کو سجا سجا کر تمہارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے جسے اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے اس کے عیبوں کے بارے میں علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیے یہ اس کے عیبوں کی نشاندہی کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن سکے۔ کہ دنیا میں کوئی بھی شخص دیکھیں آیا ہے وہ عیبوں سے پاک نہیں ہے، کوئی نہ کوئی عیب موجود ہوتا ہی ہے، تو اچھا وہی ہے جسے اپنے عیبوں کی نشاندہی ہو جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ برا میں لبن تریا تو میتھوں برا نہ کوئی، یعنی کہ میں دنیا میں ڈھونڈنے گیا برا کہ مجھے کوئی برا ملے، اور مجھے جب میں نے سب دنیا چھان ماری، خاک چھان ماری، تو مجھے اپنے سے برا کوئی نہیں لگا، کہ میں نے دیکھا تو مجھے اپنے سے برا کوئی لگا ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی شناخت خود کریں، اور آپ کے اندر جتنی نیگیٹیوٹیاں ہیں، کوئی ایسی کوئی برے اعمال ہیں تو ان کو نکال باہر کریں، اور اگر آپ کے اندر کوئی پلس پوائنٹ ہیں، کوئی اچھی آپ کے اندر خوبیاں ہیں تو ان کو تلاش کریں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، پھر دیکھیں کہ زندگی کی جنگ آپ کیسے جیتیں گے۔ دیکھیں جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے نا اس کو زندگی کی جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، آپ کو خود ہی اکیلے ہی تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کو اکیلے ہی چلا کر منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کا اپنے آپ کو تھپکی دینا بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود عزت نہیں دیں گے تو باہر والا آپ کو کیسے عزت دے گا؟ جو بندہ دب کر، خوف زدہ ہو کر، کمپلیکس کا شکار ہو کر زندگی گزارتا ہے تو وہ ٹوٹا پھوٹا انسان ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ٹوٹا پھوٹا انسان، توڑ پھوڑ کا شکار انسان تو کسی کو کیا جوڑے گا؟ جو خود کمپلیکس کا شکار ہے دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ دوسروں کا سہارا کیسے بنے گا؟ تو پہلے خود کو سٹرونگ ہونا پڑے گا، اور خود کو سٹرونگ ہونے کے لیے خود اعتمادی اور اپنی ویلیوز کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ تو میری امی کہتی تھی کہ جڑا اپنا سگا نہیں آئے گا وہ کسی دا سگا نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ کتنی پیاری بات کرتی تھی، کتنی سادہ انداز میں کتنی خوبصورت بات کرتی تھی کہ جو اپنا خود کا سگا نہیں ہے تو وہ دوسروں کا سگا کیسے بنے گا؟ تو آپ کو کسی کا سگا بننے کے لیے اپنا پہلے خود کا سگا بننا پڑے گا، اپنا خیال رکھنا پڑے گا، کسی کے کام آنے سے پہلے خود اپنا خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے سے پیار کرنا پڑے گا، خود کو خوش رکھنا پڑے گا، تبھی آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے۔ یاد رکھیں جو اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہے کیڑے نکالنا، آپ اپنے آپ کو خود کو پہچانیے، آپ خود اپنے عیبوں کو خود اپنے آپ سے دور کر کے اور آپ اپنی خوبیوں کو اپنے اندر ڈھونڈ کر تو ان کو سراہیں، اپنی اچھائیوں کو آپ خود پہچانیے۔ اور کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو خود ٹریٹ دیا کریں، آپ اپنی پرسنالٹی کو خود سیلیبریٹ کیا کریں، اپنے لیے خود وقت نکال کر اپنے آپ پر دھیان دے کر اپنے آپ کو خود خوش کیا کریں، خود کی اچھی سی دعوت کر کے اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کیا کریں، اور پھر دیکھنا یہ کر کے آپ اپنے آپ کو کتنا سٹرونگ پاورفل فیل کریں گے، اور آپ کو خود اپنے اوپر کتنا پیار آئے گا۔ میری ایک عادت ہے کہ جب میں بہت ڈپریشن میں ہوتی ہوں یا ڈسہارٹ ہوتی ہوں تو میں سیڈ ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو میں اپنا سب سے پیارا جوڑا نکالتی ہوں وارڈروب میں سے، اور میں سب سے پیارا جوڑا پہن کر، اور جویلری کا تو مجھے ویسے ہی شروع سے بہت شوق ہے تو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پہنے رکھتی ہوں، تو اس وقت میں کچھ خاص اور اپنی اچھی سی جویلری نکال کے وہ پہنتی ہوں، اور پھر ویسے میرے میک اپ کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن میں ہاں لپسٹک کا اور کاجل کا شوق ہے،
تو لپسٹک کاجل لگا کے اپنے آپ کو اچھا سا تیار کر کے تو میں اپنے آپ کو یا تو اپنی کسی اچھی فرینڈ کے پاس چلی جاتی ہوں، اس سے آ کے ملتی ہوں تو میری سارا اسٹریس دور بھاگ جاتا ہے، یا پھر اللہ بخشے میری امی کو، میں ہمیشہ اپنی امی کے پاس چلی جاتی تھی۔ اور آپ ماؤں کی دیکھیں کہ ماؤں کی چھٹی حص دیکھیں اور ماؤں کا اپنے بچے کے ساتھ پیار دیکھیں اور ان کو جاننے اور پرکھنے کا دیکھیں کہ ان کی نظر کیسے ایکس رے مشین سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ جب میں نے اپنی امی کے پاس جانا تو میری تیاری دیکھ کر امی کو اندازہ ہو جاتا تھا اور انہوں نے بڑی سادگی سے کہنا کہ لاگدا کی بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ تو یعنی کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں پریشانی میں اپنے آپ کو، یعنی کہ میں جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں پریشانی میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا، برے حال، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، تو اپنے آپ کو ایک قسم کا قید کر لینا اور اس حالات میں اپنے آپ کو جکڑ لینا، تو پریشانی میں پریشان ہونا مزید پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ میرے میاں اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ پریشانی میں پریشان ہونا اس سے زیادہ بڑی پریشانی ہے کہ آپ پہ ایک پریشانی آئی ہے لیکن آپ اس پریشانی میں بجائے اس کا مقابلہ کرنے میں پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو پریشانی کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، یا آپ نے اس سے بھی بڑی پریشانی مول لے لی کہ آپ تو اب بالکل ہتھیار ہاتھ پھینک کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس کا پریشانی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو نارمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ پر توجہ دینی پڑے گی۔ تو پریشانیوں میں، پرابلمز میں ان سے لڑنے کے لیے تو پہلے خود کو نارمل کریں، اپنے اوپر توجہ دیں اور ایک تھپکی دیں، اپنے آپ کو تھاپی دیں اور کود جائیں میدان میں، اور پھر دیکھنا کہ ہر قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آخر میں بس آپ سب سے یہی کہوں گی کہ خدارا اپنے آپ سے پیار کریں، خود پر توجہ دیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں اور اپنے آپ کو پیار، حوصلے، محبت کی تھپکی دیتے رہا کریں، کیونکہ جو اپنے سے پیار کرتا ہے وہ دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ جو اپنا خیال دوسروں کا خیال ہمیشہ وہی رکھ سکتا ہے جو اپنا خیال رکھنا جانتا ہو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی بات پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔